جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے پاکستان کی اقتصادیات پر اور اس میں نجکاری کے عمل پر. بات صرف یہی ہے جو بات ابھی انہوں نے علی اشرف صاحب نے کہی کہ ول ہونی چاہیے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ایک ول ہوگی تو ہم چیزوں کو مینج کر سکیں گے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو پرائیویٹائز کیا تو اس میں بھی ول جو تھی وہ غلط تھی. اب ہم نجکاری کی طرف جا رہے ہیں تو دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اس میں ول اگر اچھی ہوگی تو بے شک پرائیویٹ شعبہ ہے جب وہ پیسے خرچ کر کے آئے گا تو ان اداروں کو ٹھیک بھی کرے گا اور اس سے ملک کی اکانومی کو فائدہ بھی پہنچے گا. اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ریلوے کے اندر جو ہے کچھ ٹرینوں کو پرائیویٹائز کیا تھا جی جی لیکن وہ بزنس نہیں رن کر پائی تھی. اچھا ہمارے سسٹمز کے اندر جو ہے ایسے فلاز ہیں ایسی کمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے نہیں ہو پائے گا. اور ہمارے ہاں جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی اپنے کو اوبلائج کر دیا جائے اور پھر جب وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے میرٹ ہی نہیں ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں گے, سبسڈیز دینا شروع کر دیں گے, فائدہ ہی نہیں, اس کو ہم بجٹ دینا شروع کر دیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا جو پبلک سیکٹر ہے اس کو تھوڑا سا, کیونکہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر روم بہت بڑا ہوتا ہے, وہ آپ کے معاشرے کے لیے بہت اچھا رزلٹ امپیکٹ لے کے آتا ہے, وہ روزگار لے کے آتا ہے. پرائیویٹ کریں گے آپ سب سے پہلے وہ کیا کریں گے, آپ کے پاس اگر اس ادارے کے اندر 50,000 امپلائیز ہیں جو روزگار کما رہے ہیں وہاں پہ, وہ ان کو کاٹیں گے, وہ لے آئیں گے 10,000. اچھا وہ پرائیویٹائزیشن اس طرح سے نہیں ہے علی اشرف صاحب, میں بتاتا چلوں کہ وہ یہ نہیں کہ 100% اس کو پرائیویٹس کر رہے ہیں, اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ گورنمنٹ کا بھی انوالومنٹ دے دیں گے ان کو, تو حکومت کی انوالومنٹ اللہ کرے کہ یہ اس والے سے اچھا فیصلہ ہو اور جیسے ملک کو اور قوم کو کوئی فائدہ پہنچے. میں اس کے ساتھ ہی ذرا آپ کو یہی بتاتا چلوں, یہ بھی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بتا دیجیے گا کہ 4 نومبر کو امید ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں مزید 2% کمی آئے گی. ڈیفینیٹلی جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو لوگ پیسہ نکالیں گے بینکوں سے, گردش ہوگی روپے کی, پیسے کی, کاروبار کی جو سرگرمیاں ہیں, تجارتی جو رویے ہیں, معاملات ہیں, انویسٹمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی. اس پر آپ کیا کہتے ہیں یہ بہت انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے پر؟ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ تو ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک بڑا سیکٹر جس کے ساتھ تقریباً 15 اور سیکٹرز جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. بالکل آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, آپ کی کنسٹرکشن ہے. اس وقت جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ ٹھپ پڑا ہے جسٹ بیکاز انٹرسٹ ریٹ آپ 22% تک لے گئے تھے اس کو, چلے آپ شکر ہے کہ وہ کرتے کرتے آپ 17% پہ آئے ہیں, لیکن جب تک یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 11-12% پر نہیں آتا ہے تب تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو انویسٹمنٹ جو اربوں روپیہ خربوں روپیہ لوگوں کا لگا ہوا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ سمجھ لے کہ رول نہیں ہوگا مارکیٹ کے اندر اور روزگار کریٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے بہت سارے سیکٹر ہیں, کیونکہ ہمیں آپ کو پتا ہے کہ سینیٹری ہے, ٹائلز ہیں, آپ کی سیمنٹ ہے, 52 انڈسٹریز آر انوالوڈ. lot of things جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ اس وقت بند پڑی ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے آئیں گے آٹومیٹکلی جو اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چلے گا, اور یہ وہ سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریٹ کرے گا آپ کے اندر. آپ کے ملک کے اندر آپ کو پتا ہے ورلڈ بینک نے بھی آپ کو تھوڑے دن پہلے رپورٹ جاری کی ہے کہ اگر ہم یہی حالات میں رہیں گے تو اگلے سال ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ 40% غربت کی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. اچھا یہ بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کو نیچے آنا چاہیے. اگر یہ اوپر گیا تھا تو بڑے ہاریبل صورتحال تھی, اس وقت ملک کو ضرورت تھی. اب یہ 17.5% پر ہے, اس وقت امید ہے کہ یہ 15.5 پر جائے گا. اور علی اشرف صاحب آپ کے لیے اچھی خبر میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ یہ اسی مالی سال میں سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کی بات یہ سچ ہوگی تو میں آپ کو ایک کھانا کھلاؤں گا. بہت اچھے, چلیں ہم انتظار کریں گے آپ کے اس کھانے کا, اور یہ جنوری کے بعد انشاءاللہ بہت اچھی بات ملے گا. یہ ساری خبریں آپ کے سامنے آئیں گی اگر اسٹیبلٹی پولیٹیکلی جون سے وہ اگر مگر کچھ نہیں ہوگا ہونا چاہیے. اچھا ہاں نہیں ہونا چاہیے, نہیں بہرحال یہ پولیٹیکل آپ کو پتا ہے کہ سٹینڈز بہت اس میں انوالو کرتا ہے, میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے. نہ کھلائیے کھانا اگر نہ ہوا تو آپ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں میں آپ کو ویسے بھی کھلا دوں گا. امید کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, اس چیز پر ہم امید کرتے ہیں علی اشرف صاحب کے کوئی بھی فیصلہ ہو, کوئی بھی اقدام ہو, حکومت کرے, اپوزیشن کرے, سیاستدان کریں, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے, ان کی سوچ میں اللہ کرے کہ پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت اور ہمدردی حقیقی معنوں میں جاگ سکے. اب ہم یہاں سے تھوڑا سا آگے موو کریں گے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے امریکہ, جو ہمارا بس ایک ایسا عجیب و غریب دوست ہے کہ جس کے ساتھ ہم جتنی بھی وفا کرتے چلے جائیں, اس کا جب دل کرتا ہے وہ بے وفا محبوبہ کی طرف سے رخ موڑ لیتا ہے, آنکھیں پھیر لیتا ہے. دل کرے تو وہ ڈالروں کی بارش کر دے, دل کرے تو آپ کے ٹانگ کھینچ دے. اس وقت امریکہ جو ہے اس کے خود اپنے اندرونی حالات یہ ہیں کہ الیکشن امریکن زون سے ہیں وہ سر پہ ہیں.
اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو 1 منٹ کا مجھے ٹائم چاہیے گا علی ایشور صاحب آپ سے، میں ذرا دلچسپ 2-3 باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ امریکن الیکشن جون سے ہیں وہ ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں، لیپ کے سال میں، جس سال کو 4 پر تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آج 2024 ہے تو 2024 کے بعد 2028 میں الیکشن ہوں گے۔ امریکن الیکشن ہر نومبر میں ہوتے ہیں۔ امریکن الیکشن ہر 4 سال کے بعد نومبر کے پہلے منگل والے دن ہوتے ہیں، اور اگر پہلی تاریخ کو منگل آ جائے تو پھر اگلے منگل کو ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا سسٹم انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ امریکن الیکشن کے نتائج چند دنوں کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن نتائج کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ امریکن پریزیڈنٹ فوراً ہی اقتدار کی طرف آ جاتے ہیں، بلکہ اگلے سال کی پہلے مہینے کی 20 تاریخ کو، یعنی 20 جنوری کو ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے، یعنی نئے صدر 20 جنوری کو اپنے اختیارات کو یا اپنے انتظامات کو سنبھالتے ہیں۔ یہ امریکن الیکشنز ہیں۔ امریکن الیکشن آج کل پورے بوم پر اور بوس پر ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کے درمیان ایک سخت کشمکش ہے۔ دونوں امیدوار جون سے ہیں بڑے پاپولر ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس جو اس وقت نائب صدر بھی ہیں امریکہ کی۔ ان دونوں کے بارے میں ہم بات کریں گے علی اشرف رتا صاحب سے۔ علی اشرف صاحب بتائیے گا امریکن الیکشنز کے اوپر آپ کی بھی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت انٹرسٹنگ جو ہے انفارمیشن جو ہے عوام کے ساتھ شیئر کی ہے، اور آئی تھنک لوگ اس کو بہت پسند کریں گے۔ دوسری چیز، جہاں تک اس وقت الیکشن کی بات ہے تو پوزیشن وہاں پہ اس وقت 50-50 چل رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کیملا ہیرس جو ہیں ان کی بھی کیمپین زور و شور سے چل رہی ہے۔ ان کے ساتھ جو ان کے پریویس بڈیز ہیں اوباما صاحب، وہ ان کی کیمپین جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اس وقت۔ تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ کیا ہوگا۔ جی یہ بڑا امپورٹنٹ، ہاں، کیونکہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر۔ ہم نے اگر IMF سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ ہم کہیں کہ مور دین 50% تو وہ امریکہ میں ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے جن کا مرضی کرتے رہیں، لیکن کیونکہ ہماری مارکیٹ وہ ہے، صرف ہم نے اوپن ہی نہیں وہی کیا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں شاید انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کسی دوسری مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی یا وہاں پہ ایکسیس لینے کی۔ خیر، تو اس وجہ سے جو ہے ہماری جو ڈپینڈنسی ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہر طرح سے انفلوئنس کرتا ہے ہمیں، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہمارا جو لوکل معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک جو اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا ایشیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے امریکہ کا انٹرسٹ ہمارے اندر زیادہ ہے، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں نا، لیٹس سپوز آپ پیچھے 30 سال 40 سال کو آپ دیکھ لیجئے، جب بھی پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6% کو ٹچ کرتی ہے یا اس سے کراس کرتی ہے، تو ساتھ ہی جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ٹاپل کر دی جاتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کا پہلا دور تھا، چاہے وہ مشرف کا دور تھا، بے شک وہ ڈکٹیٹر تھا مگر وہ ان کا پسندیدہ تھا، انہی کا لایا ہوا تھا، لیکن اکانومی کو اس نے ایک وقت میں بوسٹ دیا تھا، وہ آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان نے ابھی ریئل اسٹیٹ کا ذکر کیا، تو بہت سارے سیکٹرز تھے، ایون کہ میڈیا جو ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کا دیا ہوا تحفہ ہے اس ملک کو۔ تو وہ میڈیا نہیں، میڈیا کی آزادی ڈیفینیٹلی، مطلب میڈیا ٹی وی چینلز پہلے تھے ہی نہیں نا، وہی اسی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم جو الیکٹرانک میڈیا ہے، چلیں ہم اس کو تھوڑا اور اسپیسیفک کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک وہی لے کے آئے ہیں، بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کے اندر بوسٹ آیا۔ تو وہ ایک دور تھا جب اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ بوسٹ کر رہی تھی، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہو رہا تھا، ساتھ ہی جو ہے وہ ٹاپل ہوئی گورنمنٹ، پھر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے وہی لوگ۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پھر آپ اگلی حکومتوں میں آ جائیے، تھوڑا سا پھر اسٹیبل ہوا ملک نے تھوڑا ترقی کرنا چاہیے، پھر وہ اسی طرح سے ہوا۔ تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہم کسی اور روز جو ہے کچھ فیکٹس کے ساتھ اور کچھ نمبرز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ یہ ہے، یہ بتائیں آپ کے دل کی کیا آواز ہے ٹرمپ کے لیے؟ اب کیا کہتے ہیں، کتنا جیت رہے ہیں، کتنا ہار رہے ہیں؟ اچھا، کیملا ہیرس جون سے ہے وہ ابھی میری کچھ ریسورسز امریکہ کے اندر میرے جو دوست ہیں ان سے بات ہو رہی تھی اس کے اوپر، میں نے ان سے فیڈ بیک لیا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ تو کیملا ہیرس جو ہے ان کی پوزیشن اس وقت اسٹرانگ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ جیت جائیں گی، لیکن ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس میں پوزیشن چینج بھی ہو سکتی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن آج کے دن تک جب یہاں پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کے جیتنے کے چانسز برائٹ ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہی جیتیں گی جو گراؤنڈ پہ ریئلٹیز ہے اس کے حساب سے۔ اور ویورز اگر وہ جیت جاتی ہیں کیملا ہیرس، تو یہ بھی ایک نیا آپ کہہ لیں کہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ امریکن ہسٹری میں ایور فرسٹ ویمن پریزیڈنٹ آئیں گی امریکہ کی اگر وہ جیتی ہیں، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے۔ ہم کل اس پر اور بات بتائیں گے، اس کے انٹرسٹنگ آپ کو جو حقائق ہیں 5 تاریخ تک آپ سے ان کے ساتھ ان کو ہم شیئر کرتے چلے جائیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بڑا سخت مقابلہ ہے۔
दोनों उम्मीदवार जो उनसे हैं पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, दोनों के दरमियान कहीं कहीं पे तलखी भी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, अपनी कैंपेन लेकर आगे जा रहे हैं। इलेक्शन होंगे 5 नवंबर को और होप्स हो जो भी फिट होगा वो जीतेगा। और जैसे अली अशरफ ने कहा कि अमेरिकन इलेक्शंस या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो सा है वो किसी ना किसी शक्ल में पाकिस्तान का जो ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर है या पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि अमेरिका जो भी असरअंदाज होता है वो अपने मुफाद के लिए होता है। हमने अपने मफादात को कब प्रोटेक्ट करना है और कब उनके लिए खड़े होना है, ये हमारे जो कायदीन हैं या सियासतदान हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं स्टेट और हुकूमत के, उनके सोचने का सवाल है कि वो किस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अमेरिकन इलेक्शंस के साथ ही एक और ख़बर गर्दिश में है इंटरनेशनल सर्कल्स में, और वो है मिडल ईस्ट के बारे में। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, उस हमले को 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। अब नवंबर आ गया तो 1 साल 1 माह हो जाएगा 7 तारीख को, 7 नवंबर को। ये बड़ा हॉरिबल आप कह लें कि एक्ट है, और इजराइल की तारीख की आप ये समझ लें कि इजराइल के लिए सबसे तवील जंग है। ये सिर्फ हमास की और गज़ा की बर्बादी जो हुई थी सो हुई है। गज़ा की अली अशरफ साहब वहाँ पे गज़ा जो है वो मोर देन 67% खंडरात में बदल गया, और इन्होंने 50,000 लोग जो हैं अभी तक अपनी जान इस वाली जंग में, मोर देन 42,000 लोग, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है, बच्चों और औरतों की, ख़वातीन की तादाद है, उनको मार दिया गया। अच्छा, इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और वो रो रहे हैं कि हमारे मासूम बच्चों को भी मार दिया, और उनको ये शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर कि क्या फ़लस्तीनियों के जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं, क्या वो इंसानों के बच्चे नहीं हैं। यहाँ मैं ना एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, ताकतवर जो होता है ना वो उसकी आवाज़ हमेशा बुलंद होती है और आवाज़ को सुना जाता है। जी जी। एक्चुअल में मैं यहाँ पे अपना एक असेसमेंट है, मेरी रिसर्च है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हमारी बर्बादी क्या है। हमारी बर्बादी ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट गए हैं। जो जंग की स्ट्रेटजी उनकी थी, अगर हम आज उनकी जंग की स्ट्रेटजी को अपना लें तो हम जीतेंगे, क्योंकि वो दुनिया के जो एक नबी के साथ साथ वो एक बड़े जर्नैल भी थे। आप उनकी स्ट्रेटजी को देखिए, उनकी स्ट्रेटजी थी क्या? उनकी स्ट्रेटजी थी कि आप जब कमज़ोर हैं तो आप अपनी ताकत को जमा कीजिए। आपने रिट्रीव करना है, आपने रिट्रीव करना है, आपने मुआहदा करना है जिसमें आपको नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने वक्त गेन करना है। जो बात कर रहे हैं ना अली अशरफ साहब, ये हमारे जो जज्बाती नाज़रीन है ना जी, जो बहुत ज्यादा मुश्तिल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, उनके लिए खास पैगाम है। अच्छा, उसमें आपने वक्त गेन करना है और उस वक्त में आपने अपनी तैयारी करनी है, और जब आप मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप बगैर जंग किए जीत जाएंगे। मक्का फतह आपके सामने है, उससे पहले 10 साल उन्होंने कैसे मुआहदे किए? लोगों ने कहा कि आपने गलत मुआहदा कर लिया है, आपने कंप्रोमाइज कर लिया है, ये कर लिया है, ठीक है, कहा लोगों ने। लेकिन वो क्योंकि वो दानश्वरी का वो क्या कहते हैं मेराज था, तो उन्होंने वो किया, और हमारे लिए उसके अंदर एक बड़ा सबक है, हमें सीखना चाहिए तमाम हुक्मरानों को। अच्छा अली अशरफ, मैं आपको इसका दूसरे पहलू की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप कमज़ोर हैं तो अपनी ताकत को मुजतमे करें और उस वक्त तक हमला ना करें जब तक आप हरीफ के मुकाबले में ताकतवर नहीं हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, और ये बड़ी पते की बात है, समझ की बात है। लेकिन मैं एक दूसरे पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अली अशरफ, वो ये है कि इस 1 साल के दौरान इजराइल और उसके जो पुश्तपनाह हैं अमेरिकन और ब्रिटिश ख़ास तौर पर, इजराइल ने अब तक अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि $60 बिलियन खर्च किए हैं बारूद पर, बम्स पर, असलहे पर, यानी उसके बजट को तकरीबन $60 अरब का खर्चा पड़ गया है अगर वो आज ही जंग बंद करने का ऐलान करता है। और अगर ये जंग अगले साल तक चली जाती है तो ये इसका जो अखराजात हैं $93 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा ये ना, अच्छा मैं ज़रा मेरी लेट मी कंप्लीट। हाँ जी। और ये जो दचका है ना, मुआशी दचका, मैं आपको याद कराऊँ इस बात के ऊपर कि 92 में रशिया जब टूटा था ना सोवियत यूनियन, तो वो उसके पास बमों की कमी नहीं थी, ना उसके पास कोई ताकत की कमी थी, सुपर पावर थी वो भी उस वक्त, लेकिन उसकी इकोनॉमी ने उसको तोड़ा था, बर्बाद किया था। और ये सोच अब इजराइल के दिमाग में आनी शुरू भी हो गई है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है ना वो ये है कि अमेरिका और इजराइल अब जंग नहीं चाहते हैं, वो इससे निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जो असल खबर है जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ वो ये है कि जो मगरबी ज़राए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान, जो अभी इसराइल ने ये 26 अक्टूबर को ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान इसके जवाब में 5 नवंबर से पहले हमला करेगा।
اگر ایران اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کا اسرائیل کی اکانومی پر اور دفاع کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ذرا اس کے اوپر جاتے ہوئے ناظرین کو بتا دیں۔ دیکھیں یہ جو پہلے آپ نے بات کی بالکل درست ہے کہ اس کو 60-90-100 ارب کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا نقصان ہے، ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہم، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جنگوں میں یہ اتنی بڑی اماؤنٹس نہیں ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو جن کے پیچھے بہت بڑی بڑی کمپنیز کھڑی ہیں، جن کے نام جو ہیں وہ 250-300 ارب میں فروخت ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈالروں کی کمی نہیں ہے، اسٹریٹجیکلی دے آر ویری اسٹرانگ، ڈپلومیٹکلی دے آر ویری اسٹرانگ، دے آر انٹیکٹ ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ ہاں ابھی جو امریکن الیکشن ہے، امریکہ نے تشویش کا جو اظہار کیا ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بیان آیا تھا کہ یہ جو غزہ پہ حملہ ہوا تشویش ہے اس پہ، تو یہ بھی صرف وہ الیکشن ہے وہاں پہ، وہ اس وجہ سے تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں اسٹریٹجک گین ہے جو وہ ہر سال حاصل کرتے ہیں، ہر جنگ کے بعد وہ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی باؤنڈری کو پھیلا لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ کو بڑھا لیتے ہیں، تو وہ گین کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ایران کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ایران جو ہے اگر اس دفعہ حملہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو کوئی معنی خیز حملہ کرنا چاہیے، اس طرح کا حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے اس کو فائدہ ہو، جی جی ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہو کچھ تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا اچھا کنکلوژن ہے وہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ اگر کمزور ہیں یا آپ کی طاقت پوری نہیں ہے تو انتظار کریں اس وقت تک جب تک آپ پاورفل مضبوط نہیں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی، بے شک میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں علی اشرف صاحب کہ اسرائیل کی جو اینول انکم ہے نا، جیسے ہم سادہ لفظوں میں بات کریں، وہ 520 ارب ڈالرز ہے جی۔ اگر اس سال میں اس کو 100 ارب ڈالر کا دھچکا لگائے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اور اس کو سمجھ آئے گی اس بات کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ 100 ارب ڈالر ہوں یا 1000 ارب ڈالر ہوں، جو ہم نے غزہ میں نقصان کروا لیا ہے، آپ اس کا اسٹیمیٹ لگا لیجیے، 40,000 سے زیادہ بے گناہ زندگیاں ہم نے قربان کر دی ہیں اس جنگ میں، پورا سارا تباہ ہو گیا۔ اسرائیل کی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے ایگزیکٹلی، اور مسلمان جو ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ مسلمان ہیں تو اپنے اندر کوئی وہ سوچ اور شعور بیدار کریں جو نبی آخر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ کاش کہ اسلامی دنیا کے اندر بھی یہ شعور اور احساس پیدا ہو کہ انہوں نے اپنے وسائل کو، اپنی جغرافیائی اور اسٹریٹجک جو اہمیت ہے اس کو، اپنی سفارت کاری کو، اپنے سیاسی معاملات کو اپنی طاقت اور قوت کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے مفادات کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ غیروں کے پپٹ بننا ہے یا ان کی کٹ پتلیاں بن کر ان کے مفادات پورے کرتے رہنا ہے۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں، اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنا سیکھیں، جذباتیت سے نکل کر منطق کی طرف بڑھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے اور علی اشرف رتا کو دیجیے گا اجازت، اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔